وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں ایم کیو ایم نے نگراں وزیر اعظم کے لیے کامران ٹسوری کا نام تجویز کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم وفد کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان نگراں حکومت اور موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وفد نے مردم شماری تحفظات دور کرنے اور مردم شماری سے متعلق تجاویز کی شمولیت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے۔ انہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کامران ٹسوری کا نام دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم تعینات کرنا وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ اب تک نیوز سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو بناتے ہیں، اور ہم نے مشورہ کر کے ان کو نام دے دیے جس کو ہم ایک دو روز میں جس کو کامران ٹسوری کا نام کیا دیا گیا؟ جی وہ ان کا نام نہیں دے رہا پارٹ حفیظ شیخ کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ اب فی الحال جو ہے اس کے اوپر ایک اتفاقی رائے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہمیں وزیر اعظم نے اس حوالے سے کوئی اس حوالے سے بات نہیں، ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ تھے۔ کامران ٹسوری صاحب کا نام ہم نے ان سے جی، تو اگر حفیظ شیخ کا نام فائنلائز ہوتا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعظم کے تقرر کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے آج شام حزب اختلاف کے اراکین کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کے ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں نگراں وزیر اعظم کے تقرر کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے آج شام حزب اختلاف کے اراکین کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کے ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات کے اجلاس میں بڑے فیصلے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات نے پیمرا بل واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر فوزیہ ارشد کی سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات کی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پیمرا کے پرانے سیاہ قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پیمرا ترمیمی آرڈیننس لائے تھے۔ لیکن ترمیمی بل پر صحافی برادری کے تحفظات ہیں، اس لیے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نئی تجاویز بھی آ رہی ہیں، مختصر وقت میں بل پر فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ اسے تفصیل سے دیکھا جائے گا۔ اظہار رائے کے آئینی حق پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ پورے بل کو مشاورت کی، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی بی اے، امینڈ جتنی اور پی ایف یو جے، ان سب کے ساتھ میں نے مشاورت کر کے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اس بل میں کالے قانون ڈال دوں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے جنگ لڑی۔ میری قیادت نے گلا گھونٹنے، سینسرشپ سے لے کر ان کی آواز بندی تک ہم نے وہ جنگ سڑکوں کے اوپر لڑی ہے، پارلیمنٹ کے اندر لڑی۔ آپ کو یاد ہے جب پی ایم ڈی اے آ رہا تھا، یہ پی ایم ڈی اے جو پچھلی حکومت لے کر آئی تھی، میں نے وہ دھرنے دیے ہیں۔ تو مجھے اور پھر یہ کہ ہیسٹ میں کر رہی ہیں، میں پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہی ہوں، میں پتہ نہیں کون سا کالا قانون لے کر آ رہی ہوں۔ دیکھیں میں ہمیشہ میڈیا کی آئندہ جس کو بھی ذمہ داری ملے گی، میں نے ورکرز کے ساتھ ابھی ہیلتھ انشورنس میں نے کارڈ ایکسس پرائم منسٹر نے کروائی۔ کیوں کروائی؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ورکر کن پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ پھر اس میں نے ڈالا، آپ یہ دیکھیں متی بھائی کہ میں نے ڈالا کہ جو ڈیوز ہیں، اگر سیلری جو ہے ورکر کی ود ان 2 months نہیں ہوگی تو بزنس نہیں دے گا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے سیلری 2 مہینے میں دیں، اس میں نے کہا میں لیبر لا کے خلاف ورزی کرتی ہے، میں نے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونی چاہیے چیئرمین پیمرا کی۔ میں نے کہا کہ اس قانون کے اندر پارلیمنٹری اوورسائٹ چیئرمین اور سارے اختیار چیئرمین پیمرا سے لے کر میں نے اتھارٹی کو دیے۔ اتھارٹی کے بعد انڈیپینڈنٹ ایڈورٹائز کاؤنسل آف کمپلینٹ کو دیے، اور اس کے بعد میں نے وہ نیچے کورٹ تک اپیل تک دے دی ان سب کو۔ مطلب میری نیت اور میں نے یہ سارا کام کرنا ہوتا۔ اگر کالا قانون بنانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے 12 مہینے کی مشاورت نہیں چاہیے۔ دیکھیے اعتراض میں نہیں سمجھتی اعتراض ہے، انہوں نے اپنی رائے دی ہے، انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے، اور اس ویلیوبل ان پٹ کو اگر وہ بہتر ہے تو اس بل کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ آ کے یہ بل بناؤں۔ اچھا میم، میں نہیں بناؤں گی جس کو بھی۔ اچھا میم، آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ کس درد سے آپ نے یہ بل بنایا، تو یہ تاثر جو ہے وہ آپ کا ہمیں پہنچ رہا ہے۔ نہیں بھائی جاوید، آپ لوگ میرے ساتھ اس بل میں آپ نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، میں آپ کو ایک ایک سٹیج پہ بتاتی رہی، اور یہ بڑا کام تھا،
ये जो बिल जिस शक्ल में मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री थी, आप लोगों की मिनिमम वेज के मसाइल थे, और मैं जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज़ नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी और सेनेट में दी है। मेरा मसला ये है, मेरे पास 2 दिन है और 2 दिन के अंदर ये रिकन्सिलिएशन और मुशावरत इतनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ। और इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के साथ जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी कोट लखपत के बाद, कभी हडियाला के बाद, कभी नैब कोर्ट के बाद, कभी अटक जेल के बाद वो जंग लड़ी अपनी क़यादत के साथ, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो, उसकी नीयत के ऊपर इल्ज़ाम हो, उसकी स्पिरिट के ऊपर इल्ज़ाम हो, तो मैंने ये फैसला किया। सबके जिम्मेदार कौन है? आप किसी का नाम जिम्मेदार ये यूनियंस की वजह है या कुछ एंकर पर्सन्स की वजह है? कौन जिम्मेदार है? आई थिंक इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स आ गई हैं और वो अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड का हिस्सा है जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में की है। अब ये 2 दिन रह गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पहले कहा गया कि 2 दिन के अंदर ये पता नहीं क्यों किसके कहने पे काला कानून पास करा रहे हैं लोग। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी राय आ चुकी हैं, अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 2 दिन में ये ना अमेंडमेंट्स इसका हिस्सा बन सकती हैं। और पूरे मैं कल प्रेस क्लब कराची गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी आप ज़बान बंदी और गला खोल रही है साथियों। मतलब मेरे लिए ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि कोई मुझे मेरे आगे करे। तो इंशाल्लाह नई मैंडेट आएगा, नया पार्लियामेंट आएगी, इन तमाम आरा को जो इम्पोर्टेंट आरा है, ये वैल्यूबल इनपुट है, उनको इस बिल का हिस्सा बना के सेनेट पार्लियामान का हाईएस्ट फोरम है, वहाँ आके लोगों ने अपनी राय दी, अपनी इनपुट दिए बिल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इनमें वो लोग हैं जिन लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हामिद मीर साहब हैं, उसके लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ दी हैं, गोलियाँ खाई हैं, और मैं उनकी राय को एतराज़ या मैं सबोटाज नहीं समझती। उनकी राय बेहतर आई है, उन राय को इंशाल्लाह शामिल करके वो अगली दफ़ा बिल बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। गाली गलोच कल्चर हमेशा नुकसानदेह होता है और उन्होंने कहा कि जो कोशिश की गई थी हम उस पर मुखलिस हैं, लेकिन सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से एतराज़ात सामने आए हैं। होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम्स FISU हतमी मरहले में पहुँच गई। पाकिस्तानी एथलीट्स मेडल्स टेबल्स तक ना पहुँच सके, लेकिन चीनी मेज़बानों के दिल जीत लिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन के शहर शिंगदो में वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स के लिए दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक के 6,500 से ज्यादा तालिब इल्म एथलीट्स शरीक हुए। पाकिस्तानी दस्ता में ताइक्वांडो की खिलाड़ी गिलगित बल्तिस्तान की जुड़वा बहनें मनीषा अली और मलीहा अली, विशो की फिजा, हीमर थ्रो की उज़मा आजम और लॉन्ग और ट्रिपल जंप लगाने वाली अमतल रहमान शामिल थीं। ये मेडल्स तो ना ले सकी, लेकिन कीमती तजर्बा जरूर मिला। पाकिस्तानी एथलीट्स ने भरपूर मेहनत की, लेकिन मुकाबला ओलंपिक्स मेयार वाले खिलाड़ियों से था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था कि चीन की मेजबानी में पुरखुलूस दोस्ती और मोहब्बत बहुत ज्यादा शामिल थी। चीन से वतन वापसी पर पाकिस्तानी एथलीट्स का अज़्म था कि उन्हें चीन से बहुत कुछ नया सीखने को मिला। वो मजीद मेहनत करेंगी और आइंदा ऐसे मुकाबलों में मेडल टेबल्स तक पहुँचेंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।